جب بیمار بیوی کے اندر یہ 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا کہ تمہاری بیوی جلد مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے کہ جب تمہاری بیمار شریک حیات میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ 24 گھنٹوں کے اندر اس کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، مطلب وہ تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع بے حد اہم ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ اسے توجہ اور دلچسپی سے سنیں تاکہ آپ مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ اس درس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں جو کسی بیمار انسان میں ظاہر ہوں تو اس کا وقت موت قریب سمجھا جاتا ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ویسے تو زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کب اور کس جگہ کس کی موت لکھی گئی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کچھ نشانیاں اور علامات ہمیں بتائی ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں، جیسے قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے برے وقت کے آنے کی علامات بیان کی گئی ہیں، جیسے اللہ کی ناراضگی کے اشارے بیان کیے گئے ہیں، بالکل ویسے ہی موت کے قریب ہونے کی نشانیاں بھی ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ زندگی کتنی مختصر اور ناپائیدار ہے اور ہمیں ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ یہ نشانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور اس کے حکم کی پیروی کریں۔ انشاءاللہ آج ہم انہی نشانیوں پر بات کریں گے تاکہ آپ ان سے عبرت حاصل کریں، اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں، کیونکہ یہی نشانیاں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں اپنے ہر لمحے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ میاں بیوی کے رشتے میں وفا کیسی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رشتے کی اصل اہمیت کو نہیں سمجھتے، خاص طور پر جب بیوی بیمار ہو جاتی ہے یا کسی مہلک بیماری کا شکار ہوتی ہے تو ایسے وقت میں شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حوصلہ بڑھائے، اسے تسلی دے، اپنی بیوی کے سرہانے بیٹھ کر اسے کہے، اس کو حوصلہ دیتے ہوئے چند اچھے الفاظ کا استعمال کرے۔ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن افسوس کچھ شوہر اس کے برعکس سوچتے ہیں، ان کی سوچ بہت ہی گھٹیا ہوتی ہے اور ایسے شوہر اب اس وقت بیوی کا علاج یا دیکھ بھال کی بجائے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب بیوی تو مرنے والی ہے، اس کے مر جانے کے بعد آگے کس سے شادی کروں گا۔ میں یہ بات ہر شوہر کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 100 میں سے 70% لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیوی سے نہ تو محبت کرتے ہیں اور نہ ہی نفرت، محبت بھی نہیں کرتے، نفرت بھی نہیں کرتے، بلکہ بیوی کو ایک ذمہ داری سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے۔ شوہر کا یہ رویہ صرف رشتے کو کمزور ہی نہیں کرتا بلکہ انسانیت کی بنیادوں کو بھی ہلا دیتا ہے۔ بیوی کا رشتہ ایک محبت اور وفا کا رشتہ ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک ایسے شوہر کا واقعہ سناتی ہوں جس نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دیا، پھر اس کی لاپرواہی کا انجام کیا ہوا، وہ ذرا آگے جا کر سنیے گا ضرور۔ خاص طور پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ بیان توجہ سے سنیں، خاص طور پر یہ واقعہ دل کے کانوں سے ضرور سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بیماری کے وقت بیوی کا ساتھ نہ دینے والے شوہر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، سنیے یہ واقعہ۔ ایک شخص کی بیوی شدید بیمار ہو گئی، وہ دن رات درد سے کراہتی رہتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے، دل دکھ سے بھرا رہتا، لیکن اس کا شوہر جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا، وہ شوہر
شام کو کام سے لوٹنے کے بعد بجائے اس کا حال پوچھنے کے، بجائے اپنی بیوی کو حوصلہ دینے کے، بلکہ بیوی کو ایسے جملے سناتا جو اس کے دل کو مزید توڑ دیتے تھے۔ شوہر کہتا بس تم اب نہیں بچنے والی۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنی بیمار بیوی سے۔ کہتا ہے اب تم نہیں بچنے والی، فلاں عورت کو یہی بیماری لگی تھی اور وہ مر گئی، فلاں کو بھی یہی ہوا اور وہ مٹی میں جا کر سو گئی، اب تم بھی کسی حال میں نہیں بچو گی، یہ موت تجھے قبرستان پہنچا کر ہی دم لے گی۔ بیوی جب شوہر کے منہ سے یہ زہریلے جملے سنتی تو اس کا دل مزید دکھ سے بھر جاتا۔ وہ روتی، تڑپتی اور سوچتی کہ جس شوہر کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارا، جس کے لیے دھوپ سہ کر، گرمی برداشت کر کے، پسینے میں شرابور ہو کر 2 گھنٹے کچن میں کھڑے ہو کر روٹی بنائی، جس کے بچوں کو پالا، جس شوہر کے کپڑے دھوئے، جس کے جوتے صاف کیے، آج وہی شوہر اسے موت کی بدخبری سنانے والا بن گیا ہے۔ وہ شوہر جس کے لیے بیوی نے اپنی ساری خواہشات قربان کی، آج اسے کہہ رہا تھا اے میری بیوی جب تم مر جاؤ گی تو فلاں عورت جو تمہیں اچھی نہیں لگتی پھر وہ تیرے گھر میں رہے گی، اسی گھر میں جہاں تو بیٹھی ہوئی ہے، اسی گھر میں اس عورت کو لے کر آؤں گا جو تجھے اچھی نہیں لگتی، جس سے تو نفرت کرتی ہے۔ تمہارے مر جانے کے بعد اب وہی عورت اس گھر کی رونق بنے گی۔ بیوی کے لیے شوہر کے یہ جملے زہر سے کم نہ تھے۔ شاید بیماری سے وہ جیت جاتی، لیکن شوہر کے زخم دینے والے الفاظ نے اس کے حوصلے کو توڑ دیا، اس کے دل کو پھاڑ کر رکھ دیا، اسے چکنا چور کر دیا۔ وہ بیوی جو بیماری کی جنگ لڑتے ہوئے کبھی نہ ہاری، وہ شوہر کے زخم دینے والے جملوں کے سامنے ہار گئی۔ شوہر کے بے رحم الفاظ نے بیوی کے دل کو اس طرح چھلنی کیا کہ وہ بیچاری موت کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ شوہر پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ شوہر ہیں جن کے دلوں میں وفا کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کا حق نہ دنیا میں ادا کر پاتے ہیں اور نہ آخرت میں ادا کر پاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہی بیویاں ان کے گریبان کو پکڑ کر کہیں گی تم نے میرا حق کیوں مارا؟ تم نے میری عزت کو پامال کیوں کیا؟ سن، آج میں مظلوم نہیں ہوں، آج میں کمزور نہیں ہوں، کیونکہ آج میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ آج وہ دن ہے جب فیصلہ میرے حق میں ہوگا اور جیسا میں چاہوں گی ویسا ہی فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ میں مظلوم ہوں۔ اب یہ شوہر بیچارہ چاروں طرف دیکھے گا، مدد کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اتنے میں غیب سے اللہ کی آواز آئے گی، اپنی نیکیاں اس مظلوم عورت کو دے کر راضی کرو تاکہ تجھے معاف کیا جا سکے۔ جیسے ہی یہ غیبی آواز سنائی دے گی تو شوہر اپنی نیکیاں ایک ایک کر کے بیوی کو دیتا جائے گا۔ جو اس نے اس پر ظلم کیا، جو اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کے ساتھ بے وفائی کی، دھوکہ دیا، اس کے سامنے منافقت کی، ان سب کے بدلے وہ اپنی نیکیاں ایک ایک کر کے دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے اعمال کا پلڑا خالی ہو جائے گا۔ مطلب تمام نیکیاں اس کی بیوی لے لے گی۔ اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو میرا اللہ فرمائے گا اب تیرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، جا اب جہنم کی آگ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ انجام ہے ان ظالم شوہروں کا جو اپنی بیویوں کے دل توڑتے ہیں، ان کی خدمت کو نظر انداز کرتے ہیں اور موت کے قریب بھی ان کی عزت اور محبت کو روندتے ہیں۔ قسم ہے اللہ پاک کی، جب ایک بیمار اور لاچار بیوی کے سرہانے بیٹھ کر ایک اچھا شوہر یہ کہتا ہے اے میری بیوی تو پریشان مت ہو، تجھے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ جب میں تیرے ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تجھے شکست نہیں دے سکتی، کوئی بھی بیماری تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شوہر کے ان الفاظ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سنتے ہی بیوی کی آدھی سے زیادہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تکلیف جو قیمتی سے قیمتی انجیکشن بھی ختم نہ کر سکا، وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا علاج بھی دور نہ کر سکا، شوہر کے اس ایک جملے نے وہ تکلیف منٹوں میں ختم کر دی۔ شوہر کا یہ جملہ سنتے ہی بیوی کے دل میں یقین آ جاتا ہے کہ اب اسے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا سرتاج میرے ساتھ ہے۔
اس کا ساتھی، اس کا محافظ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ شوہر جو اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، جو اس کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، جو اس کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھتا ہے، وہ کسی بھی حال میں اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہی حوصلہ، یہی یقین بیوی کی بیماری کو صحت میں بدل دیتا ہے اور موت کے قریب پہنچی ہوئی زندگی کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ایسے نیک اور وفادار شوہروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہترین ہے۔ یہ حدیث ان شوہروں کے لیے ہے، ایک مثال ہے ان کے لیے جو اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور ہر حال میں ان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ شوہر نہ صرف اپنی بیوی کی دعائیں لیتے ہیں بلکہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بلند ہوتا ہے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب کس کس کا رونا رویا جائے؟ ہمارے معاشرے میں کچھ نادان لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ہاتھ میں تسبیح لے کر کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں تو انہیں متقی، پرہیزگار اور مومن سمجھیں۔ لوگ ان کی ظاہری حالت دیکھ کر ان کی تعریف کریں، ان کی عزت کریں۔ جب یہ لوگ باہر کسی سے ملتے ہیں تو بڑے ہی پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے لہجے میں نرمی اور شائستگی ہوتی ہے، لیکن یہی مومن جب اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ یہ شخص جو باہر والوں کے لیے محبت اور نرمی کا پیکر ہوتا ہے، اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کے لیے زہر اگلنے والا بن جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ دو محبت بھرے بول نہیں بول سکتا، اس کے لیے کوئی نرم الفاظ نہیں رکھتا، کوئی نرم لہجہ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اس کی محبت اور نرمی باہر والوں کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے نہ تو اس کے پاس محبت ہے نہ ہی عزت ہے۔ گھر آتے ہی بیوی کے سامنے وہ الفاظ بولتا ہے جو اس کے دل کو سر سے پاؤں تک جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ کیسی عبادت ہے جو تجھے باہر والوں کے لیے نرمی اور محبت سکھاتی ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے نفرت سکھاتی ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کس دین میں لکھا ہے؟ تو کون سا دین فالو کر رہا ہے؟ یہ کیسا تقویٰ ہے جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے لیکن اس عورت کے ساتھ نہیں دیتا جو تیرے گھر کی عزت ہے، جو تیرے بچوں کی ماں ہے؟ یہ شخص شاید یہ بھول گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اے میرے بھائی، اصلی عبادت وہ ہے جو تیرے وجود سے خوشبو دے اور جو تجھے اپنی بیوی بچوں کے لیے محبت اور سکون کا ذریعہ بنائے۔ اگر عبادت کے باوجود تیرے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت نہیں تو پھر جان لے کہ یہ عبادت نہیں، یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ نماز نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے ہاں اس عبادت کا کوئی وزن نہیں جو تیرے گھر والوں کے دلوں کو خوشی نہ دے سکے، جو تیری بیوی کے دل کو راحت نہ دے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 3 علامات ہیں جو اپنی بیمار بیوی کے اندر دیکھنے پر شوہر کو جان لینا چاہیے کہ یہ جلد مرنے والی ہے۔ پیاری بہنوں، ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ فکر اور غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ شخص حضرت علی کے سامنے بیٹھ گیا اور عاجزی سے کہنے لگا، یا امیر المومنین، میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میری بیوی اس وقت شدید بیمار ہے اور میں خوف میں مبتلا ہوں کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی نہ جائے۔ میری بیوی بھی اسی خوف میں مبتلا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ جلد مرنے والی ہے اور اس کے دل میں یہ خوف اس کی بیماری کو مزید بڑھا رہا ہے۔ برائے مہربانی مجھے موت کی کچھ نشانیاں بتا دیں تاکہ اگر وہ نشانیوں میں سے کوئی ظاہر ہو تو میں بھی جان لوں کہ واقعی موت میری بیوی کے بالکل قریب ہے اور پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت والے آخری لمحات زیادہ سے زیادہ گزار سکوں۔
زیادہ سے زیادہ اسے سکون دے سکوں۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے شفقت سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اے اللہ کے بندے، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی؟ یہ فیصلہ نہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی تمہارے ہاتھ میں، نہ میں جانتا ہوں نہ تو جانتا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن وہ شخص مسلسل اصرار کرتا رہا اور کہنے لگا، حضرت مجھے نشانیاں بتا دیں، میری بیوی بیمار ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے، میرا دل اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا، مجھے کچھ نشانیاں بتائیں تاکہ میں غور کروں کہ کہیں یہ نشانیاں میری بیوی کے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ حضرت علی نے اس کی بات کو غور سے سنا اور پھر فرمایا، اے بندہ خدا، جب کوئی بیمار ہو اور اس کی حالت سنگین ہو تو یہ جان لو کہ موت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لیکن اگر کسی مریض کے اندر یہ 3 علامات دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ اس دنیا سے جلد از جلد رخصت ہونے والا ہے۔ یہ 3 علامات تمہیں اس بات کا اشارہ دیں گی کہ موت قریب ہے۔ حضرت علی نے اس کے بعد پہلی نشانی ارشاد فرمائی کہ جب کسی مریض کی آنکھوں کی روشنی دھندلی ہونے لگے اور اس کی نگاہ کسی ایک جگہ ٹھہر جائے، یا وہ کسی ایسے منظر کو دیکھنے لگے جو عام آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور اس کی نگاہیں ایک ایسی دنیا کی طرف جانے لگتی ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ پنجرے میں قید ہو اور جب وہ آزاد ہونے کے قریب ہو تو پنجرے کے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پرندہ تو اس وقت پنجرے میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی نظریں آزادی کے لمحے پر جمی ہوتی ہیں۔ انسان کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب آنکھوں کی روشنی دھندلانے لگتی ہے تو وہ غیر معمولی چیزیں دیکھنے لگتا ہے۔ جب وہ غیر معمولی چیزیں دیکھنے لگے تو سمجھ لو کہ اس کا پنجرہ یعنی جسم روح کو آزاد کرنے والا ہے۔ یہ لمحہ عقل کو دنگ کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہماری دنیا کے پیچھے ایک اور دنیا موجود ہے۔ حضرت علی نے دوسری علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب کسی مریض کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہونے لگیں اور ان پر زندگی کی حرارت باقی نہ رہے تو یہ موت کے قریب ہونے کی ایک واضح نشانی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جسم کے اندر خون کی روانی کم ہو رہی ہے اور جسم کے وہ حصے جو زندگی کی حرارت رکھتے ہیں اپنی طاقت کھو رہے ہیں۔ یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ روح کا جسم سے تعلق ختم ہونے کے بالکل قریب ہے اور جسم موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے دریا کا پانی جو ہمیشہ بہتا رہتا ہے، لیکن جب ٹھہرنے لگتا ہے تو پہلے اپنے کناروں پر پانی ٹھہرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دریا کی روانی ختم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دریا خشک ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے جسم کے کنارے یعنی ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہونے لگیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جسم کی اندرونی طاقت ختم ہو رہی ہے اور روح اس قید سے آزاد ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس لمحے میں مریض کے قریب رہو، اس کے لیے دعا کرو اور اسے تسلی دو، کیونکہ یہ وقت مریض کے لیے نہایت نازک اور حساس ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی نے تیسری علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب کسی مریض کی سانسوں میں بے ترتیبی آ جائے، جب اس کی سانس اکھڑنے لگے، سانس لینا دشوار ہو جائے تو یہ موت کے قریب ہونے کی ایک نمایاں علامت ہے۔ حضرت علی نے وضاحت کی کہ جب روح جسم کو چھوڑنے کے قریب ہوتی ہے تو سانسوں کا نظام متاثر ہونے لگتا ہے۔ جب سانسوں کا نظام متاثر ہونے لگتا ہے تو سانسیں کبھی تیز ہو جاتی ہیں، کبھی رک رک کر آنے لگتی ہیں اور کبھی آتی ہی نہیں ہیں، اور مریض کے لیے آسانی سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم کی توانائی ختم ہو رہی ہے اور روح اپنے آخری سفر کے لیے تیار ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک جلتا ہوا چراغ
جس کا تیل ختم ہونے کے قریب ہو۔ پہلے چراغ کی لو مدھم پڑتی ہے، پھر وہ تھر تھراتی ہے اور آخر کار بجھ جاتی ہے۔ سانسوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب جسم کی توانائی ختم ہونے لگتی ہے تو سانسیں بھی ترتیب ہو جاتی ہیں۔ جب جسم کی توانائی ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر سانسوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ سانسیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، کبھی تیز ہو جاتی ہیں اور کبھی رک رک کر آتی ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ جسم کی اندرونی مشینری جو دل، پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء پر مشتمل ہے، آہستہ آہستہ اپنی فعالیت کھو رہی ہے۔ دل جو پورے جسم کو خون فراہم کرتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے ارد گرد موجود تمام حصے کمزور ہونے لگتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں چھوڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ پھیپھڑے جو جسم کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں وہ بھی اپنی مکمل صلاحیت کھو دیتے ہیں اور مریض کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریض کی سانسوں میں بے ترتیبی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کے گرد موجود شریانے اور عضلات جو پورے جسم کو زندگی کی توانائی فراہم کرتے ہیں، آکسیجن اور خون کی کمی کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کا ہر حصہ آہستہ آہستہ اپنی توانائی کھو دیتا ہے اور وہ قوت جو انسان کو زندہ رکھتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ عمل نہایت خاموش اور دھیرے دھیرے ہوتا ہے، لیکن اس کی علامات واضح ہوتی ہیں۔ سانسوں کی بے ترتیبی، دل کی دھڑکنوں میں کمی یا تیزی کا آ جانا اور جسم کے مختلف حصوں کی حرکت میں کمی اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ جسم اپنی زندگی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ ایسے لمحے میں مریض کے لیے اس کے ساتھ رہیں۔ مریض کے لیے یہ لمحے نہایت حساس اور اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی مریض کو سکون اور تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان آخری لمحات میں محبت، دعا اور سکون فراہم کرنا مریض کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح اپنے آخری سفر کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے اور جسم موت کی حقیقت کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں جن کی موت ایک طویل بیماری کے بعد آتی ہے، اور کچھ لوگ اچانک مر جاتے ہیں جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اچانک موت کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ طبی لحاظ سے یہ اکثر دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے دل جس میں دل کی شریانیں ہوتی ہیں یہ اچانک بند ہو جاتی ہیں اور خون کی روانی رک جاتی ہے، اور جسے ہم عام زبان میں ہارٹ اٹیک بولتے ہیں۔ یہ دل کا اٹیک مطلب دل کا دورہ۔ یہ حالت بعض اوقات بغیر کسی پیشگی علامت کے ظاہر ہوتی ہے، خاص طور پر ان افراد میں جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ دل کی چھوٹی چھوٹی علامات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغی شریان پھٹ جانا، شدید بلڈ پریشر یا سانس رکنا اچانک موت کی کیفیت اور اہم وجوہات میں شامل ہے۔ سانس رکنے لگے یا دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں، بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو جائے یا زیادہ کم ہو جائے، تو یقین کر لینا کہ موت قریب ہے۔ کچھ لوگ جنہیں بظاہر تو کوئی بیماری نہیں ہوتی، ان کی اچانک موت کا سبب اندرونی مسائل ہو سکتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں لیکن ظاہری علامات ظاہر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ذہنی دباؤ اور تناؤ دل اور دماغ پر ایسا اثر ڈال سکتا ہے کہ انسان اچانک اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح حادثات یا قدرتی آفات بھی اچانک موت کا سبب بن سکتی ہیں، جو کسی بھی لمحے انسان کی زندگی کی حقیقت کو روشناس کروا دیتی ہیں۔ یہ سب وجوہات کس وقت ہمارے قریب آ سکتی ہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ شخص جو وہ علامات پوچھنے آیا تھا، وہ شخص یہ 3 علامات سننے کے بعد، یہ تینوں نشانیاں سننے کے بعد زاروں قطار رونے لگا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اسے روتے دیکھا تو فرمایا، اب کیوں رو رہے ہو؟
اس شخص نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یا حضرت، میں جس بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں اس کے اندر یہ تینوں نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، کیا اب میری بیوی بچ جائے گی؟ حضرت علی نے شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور فرمایا، اگر یہ تین نشانیاں تیری بیوی میں موجود ہیں تو دیر نہ کر، جلدی جا، اپنی بیوی کے پاس جا کر اس کے ساتھ وقت گزار، اسے حوصلہ دے، اسے احساس دلاؤ کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ اسے ایک نئی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ دعا کے ذریعے موت کو بھی ٹالا جا سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ پھر اگر دعا اللہ نے قبول کر لی تو موت جیسی اتنی خوفناک جو مصیبت ہے وہ ٹل سکتی ہے۔ وہ شخص جلدی سے وہاں سے کھڑا ہوا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل امید اور خوف کے درمیان جھول رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور بیوی کے کمرے میں داخل ہوا۔ جب اس نے اپنی بیوی کے سرہانے بیٹھ کر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس کی بیوی، جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، اب دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جب یہ تین علامات کسی مریض میں ظاہر ہونے لگیں تو اسے اکیلا مت چھوڑو، اس مریض کے قریب بیٹھو، اسے سکون دو اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو۔ مریض کو ایسے وقت میں تمہارے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ لمحات ہیں جو اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ کون سی علامات ہیں جب کسی انسان کے اندر ظاہر ہونے لگیں، خاص طور پر بیوی کے اندر۔ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کا حوصلہ بنے، اس کا سہارا بنے، اس کا ساتھ دے، اپنی بیوی کو حوصلہ دے، تسلی دے، اسے احساس دلائے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہی تھی تین علامات۔ اگر کسی اور انسان میں دیکھو تو بھی پکا یقین کر لینا کہ موت قریب ہے، تم جلد مرنے والے ہو۔ پیاری بہنوں، آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، میری آواز سننے والوں کو ایمان کی روشنی عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دکھوں میں مبتلا ہیں ان کے دکھوں کو ختم کر دے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔